اہم خبر شامل کریں گے۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ کرغزستان میں پرتشدد واقعات میں کوئی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا ہے۔ کرغزستان حکومت نے تصدیق کی ہے کوئی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا۔ کرغزستان کی وزارت بین الاقوامی امور کے مطابق صورتحال قابو میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرغزستان میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اس میں جو پاکستانی طلبہ تھے وہاں پر کوئی جاں بحق نہیں ہوا ہے، اور یہ کرغزستان کی حکومت کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ کوئی پاکستانی طالب علم اس قسم کے جو پرتشدد واقعات تھے اس میں کوئی بھی جاں بحق نہیں ہوا ہے، جبکہ کرغزستان کی وزارت بین الاقوامی امور کے مطابق صورتحال اب کنٹرول میں ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم کہتے ہیں کہ بشکیک میں بلوائیوں کے حملے کے بعد صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے، کوئی پاکستانی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا ہے۔ حملے میں 6 پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے، ایک طالب علم اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ باقی زخمیوں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ متعدد طلبہ کا پاکستان میں ان کی فیملی سے رابطہ بھی کرا دیا گیا ہے۔ جو مصری سٹوڈنٹس تھے اور کرگز ینگ بچے تھے ان کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں رپورٹڈلی جو مصری سٹوڈنٹس تھے انہوں نے کرگز ینگسٹرز کو مارا۔ تو اس واقعے کے جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی یہاں پہ سوشل میڈیا میں، جس کی وجہ سے یہاں غیر ملکی سٹوڈنٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی سوشل میڈیا پہ، جو کہ کل رات کو بوائل اوور ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں صرف پاکستانی نہیں، یہاں پہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس بھی ہیں، انڈین سٹوڈنٹس بھی ہیں، اور ان ہاسٹلس میں اکٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے اوپر یہ حملے تھے۔ اس وقت ان کی جو کرگز منسٹری آف انٹیریئر ہے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پورے شہر میں صورتحال کنٹرول میں ہے، اور جو بلوائی جو ہاسٹلس پہ اٹیک کر رہے تھے ان کو منتشر کر دیا گیا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو رہی ہے۔ کرگز جو منسٹری آف ہیلتھ ہے انہوں نے بھی ایک ابھی پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے مطابق جو ہے ایک پاکستانی اس وقت زیر علاج ہے کرگز ہسپتال میں جس کو جو انجری آئی ہے، اور باقی جو مائنر انجریز میں 4 پاکستانیز تھے ان کو فرسٹ ایڈ دے کے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ہمارا جن بچوں سے بھی رابطہ ہوا ہے، تقریباً 500 سے زیادہ ہم نے کالز وصول کی ہیں۔ تمام بچے جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ خیریت سے ہیں۔ تقریباً 8 بچے ایسے تھے جن کا والدین سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ایمبیسی کی کوشش سے ہم نے ان کا رابطہ کروا دیا، وہ بچے بھی خیریت سے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایمبیسی اور ہمارا سٹاف اس وقت پاکستانیوں کے لیے بالکل سرگرم ہے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، ہم نے 4 نمبرز دیے ہوئے ہیں، دے آر ورکنگ۔ میرا سٹاف کالز لے بھی رہا ہے، رسپونڈ بھی کر رہا ہے۔ 13 مئی کو یہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک روانگی کے باعث جسٹس منیب اختر نے بطور قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی، جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور سینئر وکلاء بھی شریک ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کانفرنس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک روانگی کے باعث جسٹس منیب اختر نے بطور قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ضمانت میں 28 مئی تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے علی امین گنڈاپور کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ایک دن کی حاضری سے سستا کی درخواست جمع کرائی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نے علی امین گنڈاپور کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ایک دن کی حاضری سے سستا کی درخواست جمع کرائی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کر دی ہے۔ فائنانس ڈویژن نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں جہانگیر ترین، ثاقب شیرازی، شہزاد سلیم شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مصدق ذوالقرنین، ڈاکٹر اعجاز نبی، آصف پیر، زیاد بشیر، سلمان احمد ایڈوائزری کونسل میں شامل ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کر دی ہے۔ فائنانس ڈویژن نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اکنامک ایڈوائزری کونسل میں جہانگیر ترین، ثاقب شیرازی، شہزاد سلیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مصدق ذوالقرنین، ڈاکٹر اعجاز نبی، آصف پیر، زیاد بشیر، سلمان احمد ایڈوائزری کونسل میں شامل ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں۔
एक KPK में बैठा, कभी कहता है मैं बिजली का बटन बंद कर दूंगा, कभी कहता है मैं हमला कर दूंगा। आगे सर ये चाहता क्या है बंदा? वो वैसे ही 30 बार है, हवाई फायरिंग कर रहा है, और उसने करना पूरा कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात। वो कहता है हम सियासी किसी भी जो है कुआ से बात नहीं करेंगे, हम फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और तैयार हैं। तो ठीक है, कर लें, हमें क्या एतराज़ है? अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका उनको? सर उनका झगड़ा वैसे इस्टेब्लिशमेंट से, शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से है ना। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर है, मीर सादक हैं, घर में डाकू आ गए हैं, ये चौकीदार बाहर खड़ा है, ये सारी बातें लोगों के इल्म में है। तो उनका झगड़ा इस्टेब्लिशमेंट से ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे सियासत में और मुल्क के निज़ाम में, और अपोजिशन को ख़त्म करे इनके साथ मिलकर। वही झगड़ा वो दोबारा आगे लेके जा रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर आई है, बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है जेल में उनको? हाँ बिल्कुल, सारा कुछ मिल रहा है। आपने एक बात जो ममनुआ चीज़ है वो भी मिल रही है।